السلام علیکم ناظرین، اذان ٹی وی کے ایک خصوصی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل عارف۔ ناظرین، لاسٹ ٹائم ہم نے جب ہمارے گیسٹ جناب میجر کیسر یعقوب صاحب کو ہم اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا تھا، تو اس وقت ہم نے ان سے افغانستان میں جو وار چل رہی ہے اور خاص طور پر جو امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں وہ کیا ہیں، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس بار ہم نے پھر سے ان کو دعوت دی اپنے اسٹوڈیوز میں تاکہ وہ پاکستان کو خصوصی طور پر جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور اس کے کیا سولوشنز ہیں، تو اس کے اوپر ہم ان سے گفتگو آج کریں گے۔ السلام علیکم کیسر یعقوب صاحب۔ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ کیسر یعقوب صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہم اگر پاکستان کی اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ صوبائیت کی باتیں یہ کافی بڑھتی جا رہی ہیں، لسانیت کی باتیں، اور خاص طور پہ ہمارے شہر کراچی میں جو ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قومیت کے لوگ جو ہیں، جو کہ سب پاکستانی ہیں، تو مطلب انہیں قتل کیا جا رہا ہے اور تشدد بڑھتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، صحیح نا، اور پھر مطلب اوور آل جو ملک کی صورتحال ہے وہ بڑی ہی گھمبیر دکھائی دیتی ہے۔ آپ ایک ایز اے سیکیورٹی اینالسٹ ان پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کیا سولوشن آپ کے پاس ہے؟ میرا خیال ہے آپ کے سوال کو جواب دینے کے لیے مجھے تھوڑا سا پیچھے لاسٹ سیٹنگ جو ہم نے کی تھی 2 مہینے پہلے، اور اس میں کچھ باتیں ہوئی تھی، تو میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں تاکہ آج کی سچویشن آپ کو سمجھ آئے اور پھر ہم آگے کی بات کر سکیں۔ پچھلی دفعہ اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہ زمانہ تھا جب 2 مہینے پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے جب اوباما نے کہا تھا کہ ہم فوج بھیج رہے ہیں، 30,000 ٹروپس بھیج رہے ہیں وہاں پہ، اور 2011 میں واپس آ جائے گا۔ اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ضرور فوج بھیج رہے ہوں گے، لیکن بیسیکلی اس کا امپریشن فوج کا ہوتا ہے، لیکن پیچھے بیک ڈور ڈپلومیسی ضرور چل رہی ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج مہینے کے بعد وہ اپنا طالبان کے ساتھ بات چیت کی بات اور اس چیز پر رضامند ہو رہے ہیں۔ ان کا ایشو وہی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جی وہ طالبان کا نام استعمال نہ ہو، ملا عمر نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے تاکہ وہ فیز 7 ٹائپ چیز ہوتی ہے وہ رہ جائے، کیونکہ اس ریجن کو امریکہ نہیں چھوڑ سکتا، جو ابھی اور ایویڈنٹ ہوتا جا رہا ہے اس کے بیانات سے اور سٹیٹمنٹ سے کہ وہ یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس کی وجوہات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی اس وقت کہ ایران پہ فی الحال کوئی ایکشن تو نہیں سوچا جا سکتا، کیونکہ جب تک عراق سے ٹروپس نہیں نکلیں گے تو اس سال کے آخر میں عراق سے ٹروپس بھی باہر نکل آئیں گے، اور اس کے بعد یا تو ایران اور امریکہ بات چیت پہ آ جائیں گے۔ پھر ایک بات ہوئی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ طالبان لڑائی کیسے لڑ رہے ہیں، ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، جس پہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب رشیا آیا تھا افغانستان میں تو امریکن نے اوپن سپورٹ کی تھی، ٹھیک ہے، پاکستان کے تھرو یا طالبان کے تھرو جو بھی ہے۔ اور اب طالبان اگر لڑ رہے ہیں تو کہیں سے تو سپورٹ آ رہی ہے، اور اس پہ میرا بات یہی تھی کہ یہ جو نیٹو ٹروپس ہیں کیا یہ اس ریجن میں صرف اسی طالبان کے ساتھ اپنا بدلہ لینے آ رہے ہیں القاعدہ کا، یا کوئی اور بھی انٹینشن ہے۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اوپنلی تو نہیں، لیکن چھپ کے دوسری فورسز جو اینٹی امریکن فورسز وہ کام کریں گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 2-3 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے کہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ نیٹو فورسز جو ہے اپنے آپ کو اس ایریا میں سیٹ کر رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، جس پہ امریکہ نے بڑی حیرانگی سے بات کی کہ جی ہم تو ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، یہ تھریٹ کیسے سمجھ رہے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی بھی ورلڈ اوپنلی نہیں آ رہی، لیکن انڈر گراؤنڈ چل رہی ہیں۔ اب اس ساری سچویشن کو اگر آپ نے جیسے پاکستان کا سوال کیا تو میں یہ ایسے سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ایک کیک ہوتا ہے نا جو ہم کھاتے ہیں، اس کو جب ہم کھاتے ہیں تو اس کے پیسز کرتے ہیں۔ ہر پیس جو ہے، یہ دنیا بھی ایسی ایک ہے کیک، اور اس کے پیسز ہیں۔ ہر پیس جو ہے اس میں 3 لیئر ہوتے ہیں۔ اوپر والا لیئر جو ہے اس کو آپ گورنمنٹ کہہ لیں، بیچ میں جو کریم لگائی ہوتی ہے اسے آپ عوام کہہ لیں، اور نیچے والا جو لیئر ہے یہ وہ ہے جو اینٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں، مطلب ضروری نہیں خراب ہو لیکن کسی وجہ سے بھی وہ اینٹی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ
رولز ریگولیشنز نہیں مانتے، چاہے وہ ڈیوٹی نہیں دیتے، چاہے وہ ٹیکس نہیں دیتے، چاہے وہ اسمگلنگ کرتے ہیں، چاہے وہ ویسی اپوزیشن میں ہے کہ جی لیڈر اچھا نہیں ہے. تو یہ 3 لیئر ہمیشہ ہر ملک میں بن جاتے ہیں. لیکن جب یہ سچویشن 9/11 والی ہوئی تو یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا کیا کہ اس نے اسی کیک کو نہ دنیا کے ایسے سائڈ وائز رکھا اور ایسے کاٹ دیا. اس سے کیا ہوا کہ ساری گورنمنٹیں ایک طرف ہو گئیں اور سارا انڈر ورلڈ جس کو آپ کہہ لیں کہ نیچے والا حصہ وہ ایک طرف ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک بم یہاں پھٹتا ہے، آدمی ہمیں کسی اور ملک میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ گورنمنٹ کا نیٹ ورک جلدی بن جاتا ہے تو وہ جلدی ایک نیٹ ورک میں آ گیا اور نیچے والوں کا نیٹ ورک ابھی تک اتنا وہ مضبوط نہیں ہوا. عوام جو ہے وہ پورے دنیا کی وہ ایک ہی زبان بول رہی ہے کہ بھائی لڑ کیوں رہے ہو، ان کو کوئی ریزن نہیں مل رہا لڑنے کا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہو جائے. اور اگر آپ کو یاد ہو بش کا جب اسٹیٹمنٹ، جب وہ ٹینیور پورا ہوا تھا، اس نے کہا تھا آئی ایم لیونگ بیہائنڈ اے لیگیسی آف 80 کنٹریز فائٹنگ اگینسٹ وار آن ٹیرر. تو اگر آپ یہ کہو گے کہ جی 80 کنٹریز فائٹ کرے، لیکن اگر آپ کا کیک ایسے پڑا تو آپ یہ کہیں گے کہ 80 گورنمنٹس فائٹنگ اگینسٹ وار آن ٹیرر. ٹھیک ہے، اب یہ وہ گورنمنٹیں ہیں جو بیچارے کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو یہی حالت اس وقت پاکستان کی بھی ہے. تو کیا پاکستان جب ایسے ٹلٹ ہوا ہے کیک اس کا، تو کیا وہ سیٹل ہو سکتا ہے؟ میرے لحاظ سے نہیں ہو سکتا. تو دنیا کی پاورز کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا جلدی اس کو پھر پرانی پوزیشن پہ جلدی سیدھا کر دیا جائے اور اس کو اسی طرح کے پیسز بنائے جائے اور ساورنٹی جو ہے وہ دی جائے. یہ جو سسٹم جس کی طرف وہ جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یار ایریا تو ہم چھوڑ نہیں سکتے یہاں کا، تو یہاں کے جتنے ملک ہیں یہ ہمارے کہنے پہ چلیں گے. پرانے زمانے میں برٹش راج ہوتا تھا اور برٹش راج تھا، کوئی ایکٹیو پالیٹکس ایسا سچ نہیں تھی، جو بھی ہوتی تھی ان کے خلاف ہوتی تھی. اب کالونائزیشن کا زمانہ تو ہے نہیں، اب ریموٹ سے کالونائزیشن ہوتی ہے. ریموٹ سے کالونائزیشن کیسے ہوتی ہے کہ جی آپ کو جیسے ایڈ دے دی، آپ ہمارے لیے یہ کام کریں گے، ہمیں اس ایریا میں بیٹھنے دیں گے، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے. تو اس طریقے سے وہ سوسائٹی میں ایک لیگل انٹری مانتے ہیں. کالونائزیشن کو ہم آکوپیشنل فورسز کہتے تھے، جو کہ کام کہیں نہیں کرتی. آپ عراق میں دیکھیں یہ فورسز آئیں، سکون نہیں ہوا. افغانستان میں دیکھ لیں. تو اب پاکستان میں جو ہے وہ لیگل ایک سارٹ آف انٹری ہے کہ جی ہم پیکٹ اور ٹریٹیز کے تھرو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور غریب ملک کو ہمیشہ سوٹ کرتا ہے. اور اگر وہ آ بھی جائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں آئے گا. کیونکہ پرابلم کیوں نہیں آئے گا کہ پیسہ انہوں نے دینا ہے آپ کو اکانومی بھی بری حالت ہے، آپ کی سیکورٹی کے بھی تھریٹس ہیں بہت سارے ہر روز آئے دن. جیسے آپ نے کہا کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ تھرو لیگل انٹریز آئیں گے. لیکن ہم جو غریب ملک ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات کے اندر؟ ہمیں اپنی پرائرٹیز بھی لے کرنی چاہیے. ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ سب سے پہلے تو اکنامک پرائرٹیز ہیں. ہمارے اوپر فورس بھی کیا جائے گا کہ جی آپ کہ اکنامک کمپلشنز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن فلانے ملک کے ساتھ آپ دوستی ضرور کریں. کیونکہ یہ جو چیز پھیل گئی ہے افغانستان سے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریجنل سیکورٹی کی بہت ضرورت ہے. اور ریجنل سیکورٹی یہ ایک ملک کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک آپریشن افغانستان میں کیا تو وہ اس طرف آ جائے تو جب بھی پاکستان نے بھی کرنا ہے. پاکستان اگر وہاں لگا ہوا ہے تو انڈیا اگر ہمارے ساتھ گڑبڑ کرتا ہے تو وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو بھی ہارم کرتا ہے. تو انڈیا کو بھی ساتھ ملا لو. انڈیا کو ساتھ ملاتے ہیں تو پھر ایران کی طرف شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ نیوکلیئر بنا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے یہ پورا ریجن کا ایک وہ بن جاتا ہے. اب ریجن کے اندر پاکستان کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ریجن کتنا بڑا ہے. ایک ریجن تو ہے امریکہ پلس یہ 3-4-5 کنٹریز، کیونکہ امریکن کو انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ ایک تو یہاں اس کو فٹ ہولڈ ملتا ہے، یہاں رہنے کا بہانہ ملتا ہے. دوسرا رشیا اور چائنا دور دور رہتے ہیں کیونکہ انڈیا اور پاکستان اس طرف ہیں، اور ایشیا کے لیول پہ کوئی چیز نہیں بن سکتی. جیسے آپ یورپ میں دیکھیں گے کہ فرانس، جرمنی اور یہ ساتھ ساتھ ہیں سب، انگلینڈ، تو وہاں پہ ایک یورپین یونین ٹائپ چیز جو چل پڑی ہے. تو اس طرح کی ایشین ٹائپ چیز بھی چل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس دن چل سکتی ہے جس دن امریکنز یہاں سے نکلیں گے تو وہ فوراً چل پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے
اگر یہ بیچ کا ریجن جو اس کے ایک طرف رشیا اور چائنا اور بیچ میں انڈیا اور پاکستان الگ ایک ریجن بن جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے تو کبھی ایشین لیول پہ یہ چیز جڑ نہیں سکے گی. تو یہ اس کا ایم ہے اس طرف جانے کے لیے. اور ہمارے جو پاکستان ہے اس کو اس ایم کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد اپنا پلان کرنا چاہیے. کیسر صاحب، میں نے آپ سے کوشچن میں یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستان میں جو خاص طور پہ یہ جو کراچی کے اندر خاص طور پہ جس طرح کی لسانیت کے نام پر قتل و غارت ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آخر یہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کا کیا موٹیو ہے؟ جب آپ لیکوڈ سچویشن میں، فلوئڈ سچویشن میں ہوتے ہیں، مطلب ہے کہ سچویشن سالڈ نہیں ہے، فلوئڈ ہے، ہل رہی ہے، اور آپ کو ہلتے ہوئے ہو گیا کتنے سال ہو گئے جب سے آپ یہ 9/11 ہوا ہے، میرا خیال ہے اس وقت سے 10 سال ہو چکے. تو 10 سال سے آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک فلوئڈ سچویشن میں ہیں جس کے اندر آپ فکسڈ سٹینس نہیں لے سکتے، کیونکہ ورلڈ پالیٹکس اتنی جلدی موو ہو رہی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ موو کرنا ہے ٹل سچ ٹائم وہ کوئی شکل لے اور آپ اپنے آپ کو اس شکل کے مطابق آپ بھی اپنے آپ کو ڈھالیں. تو اس ایسے موقعوں میں جب سچویشن فلوئڈ ہوتی ہے تو انڈیویجولز جو ہے نا وہ ہیرو بننے کا ان کو زیادہ چانس ملتا ہے، نہ کہ سسٹمز کو. اور دنیا کے ان کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے کہ یار سسٹم کی بجائے آپ انڈیویجولز کو ہیرو بناؤ. تو ہر انڈیویجول جس کے پاس تھوڑی بہت بھی نیوسنس ویلیو ہوتی ہے اور سسٹم نیچے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنی نیوسنس ویلیو دکھا کر دے وانٹ ٹو بیکم ہیرو مچ مور کلوزر ٹو دا پیپل ہو آر ایکچولی ایکٹیو ان دس ریجن. ٹھیک ہے، تو اس اینگل کی وجہ سے ہمارے یہاں انڈیویجولسٹک بہت چیزیں آ رہی ہیں. پہلے بھی تھی، ہماری ویسے بھی سیاست جو ہے وہ انڈیویجولس پہ بیس کرتی ہے. وی نارملی ووٹ ان دی نیم آف سم انڈیویجول، وی ڈونٹ نیم سم پرسنالٹی، وی ڈونٹ. ہم ایسا ووٹ نہیں دیتے کہ سسٹم کے لیے. اگر کسی کا نعرہ اچھا لگا تو اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا بھائی آپ ہماری انکم کیسے بڑھا ہو جائے، ہمیں غربت کیسے ختم کرو جائے. معلوم تو چلے وہ سسٹم چلے گا کیسے، لیکن پرسنالٹیز کے اوپر چلتا ہے. اور ایسی فلوئڈ سچویشن میں پرسنالٹیز کو بہت موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کو ابھارنے کا. مشرف جو تھا وہ بھی اپنا پرسنالٹی اورینٹڈ تھا، اس کے کیونکہ اس کو موقع مل گیا، باہر والوں کے لیے کام کر رہا تھا تو ٹھیک جا رہا ہے. تو سسٹم جب تک آپ کے حاوی نہیں ہوں گے تو ہر آدمی اپنی مرضی سے چلے گا، اور جہاں اپنی مرضی سے چلے گا وہاں لا لیسنس ہوگی. چاہے کوئی بم پھاڑ کے لا لیسنس کرے، چاہے کوئی چوری کرے، چاہے کوئی اسٹرائک کرے، ہاں تو یہ سب چیزیں چلے گی. ٹھیک ہے، سسٹم کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے جیسے ملکوں میں سسٹم ہی اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو پن پوائنٹ کرنا وہ تو بہت مشکل ہے کہ جی کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، یہ بم پھاڑنے والے اور یہ وہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی کو یہ انالیسس ضرور کرنی چاہیے کہ یہ جو پڑھتے ہیں اس وقت ورلڈ کی، دنیا کی سیاست کیا چل رہی ہوتی ہے. مطلب ہے اگر ہم طالبان کے ساتھ ہمارا پرابلم ہے جو نارملی ہم طالبان پہ ڈال دیتے ہیں، بیت اللہ مسعود پہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ کیا پاکستانی طالبان کیا چیز ہیں؟ ایک تو ہم نے ہمیشہ سے سنا افغانستان کے طالبان، اب یہ نئی چیز نکل آئی پاکستان طالبان. افغانستان طالبان ایک، تو یہ جو طالبان ہے پاکستانی طالبان، یہ تو کبھی حکومت میں نہیں رہے. اگر میں یہ سوال کروں کہ بھائی یہ پاکستان طالبان ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے تو کبھی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی کہ ہمیں حکومت چاہیے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس کبھی حکومت تھی یا ہم پاکستان کو ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ لڑائی کہاں سے شروع ہو رہی؟ ٹھیک ہے، کیا افغانستان کے طالبان وہ ہمیشہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہمیں پاکستان سے کوئی ایشو نہیں ہے؟ تو اصل طالبان تو وہ افغانستان والے تھے جن کی ایک گورنمنٹ بھی تھی وہاں پہ اور جو پرابلم میں آئی انٹرنیشنل پالیٹکس کی وجہ سے. تو یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ کیا یہ طالبان اب وہ بھی انٹرنیشنل پالیٹکس کا حصہ ہے یا ان کا تعلق ہم سے ہے؟ جب وار آن ٹیرر کی بات آتی ہے ہم پاکستان طالبان کو اپنی وار بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم اوور آل ورلڈ سین کے اوپر طالبان کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے طالبان کی جن سے ہماری بات چیت چل رہی ہے بیہائنڈ دا سینز، بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہو رہی ہے. تو یہ بہت سارے اس میں فیکٹرز آ گئے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب تک یہ سچویشن فلوئڈ رہے گی
تو دوسروں کو فائدہ ملتا رہے گا، جو ورلڈ پاورز ہیں، جو دوسری کنٹریز فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. اور جب تک آپ اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے، جس کی ضرورت بہت جلدی ہے، تو یہ انڈیویجول ایکٹس ہوتے رہیں گے. اچھا کیسر صاحب، یہ ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے وقت جو امریکہ کی جو گورنمنٹ تھی اس نے پاکستان سے یہ کہا تھا، بلکہ سب سے یہ کہا تھا کہ آئدر یو ود اس اور ود دا ٹیررسٹس، اور اس میں انہوں نے افغانستان کی جو طالبان حکومت تھی اس کو بھی مطلب ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا، ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو ہے وہ وہی امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان سے یہ چاہ رہی ہے کہ پاکستان انہی طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے امریکہ کے لیے کوئی راستہ نکالیں. یہ اس سچویشن کو جس طرح یہ چینج ہوئی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں، اور اس کا کچھ جواب تو میں نے اپنے پچھلی سیٹنگ میں بھی دیا ہے. اٹ ول بی اے ریپیٹیشن آف دیٹ، کہ میں نے آپ کو کہا تھا پچھلی دفعہ کہ یہ جو الیکشن ہوئے تھے افغانستان میں، جس میں ناردرن الائنس کے عبداللہ جیتے تھے، اور پھر وہ نہیں مانا گیا، اور پھر دوسرے الیکشن ہوئے اور اس کے اندر اس نے حصہ نہیں لیا عبداللہ نے، اور کرزئی جو ہے وہ جیت گیا. اب عبداللہ ایک ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ناردرن الائنس کہلاتی ہے. کرزئی جو ہے وہ افغانستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جبکہ اس 9/11 سے پہلے وہاں دو ہی فورسز تھی، یا ناردرن الائنس تھی یا طالبان تھے. طالبان جب کرزئی سے ناراض ہیں، عبداللہ نے حصہ نہیں لیا ناردرن الائنس نے، تو پھر ووٹ کس نے ڈالا؟ ٹھیک ہے، یہ میرے پچھلی کیسٹ میں بھی میں نے آپ کے پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ اگر آپ اس کو انالائز کریں تو یہ اسٹریٹ اوے آپ کو شو کرتا ہے کہ یار اب سپورٹ لینی ہے تو طالبان کے پاس چلو، کیونکہ ناردرن الائنس تو ہمیشہ سے ہی رشیا کے الائے تھا، اور وہ ابھی بھی اسی کا رہے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ تو آٹومیٹک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرف جائیں گے اگر سپورٹ آپ کو چاہیے. اب طالبان اور القاعدہ دو ڈفرینٹ آئیڈینٹی ہیں. ٹھیک ہے، طالبان واز اے گورنمنٹ اور القاعدہ والے وہاں رہتے تھے. اصل میں فائٹ ان کے ساتھ شروع ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان کو پروٹیکشن طالبان نے دیا، سو دے آٹومیٹکلی بیکیم ون ایز فار ایز یونائٹڈ اسٹیٹس از کنسرن. اب یو ایس اے اس کو پھر ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت پاور میں ملا عمر تھا، اور ملا عمر نے سپورٹ کیا تھا اسامہ بن لادن کو، تو اس لیے اگر طالبان وداؤٹ عمر آتی ہے تو اٹ از ایکسیپٹیبل ٹو دیم. بٹ اسامہ کیا آنے دے گا؟ ول ہی گیون اور ہی ڈزنٹ گیون؟ تو ملا عمر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپورٹ تو آٹومیٹکلی چاہیے، اور سپورٹ اس طرف آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ناردرن الائنس کی سپورٹ ٹوٹ گئی ہے، اور ناردرن الائنس سپورٹ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیا اسٹرانگ ہو گیا ان دا ناردرن پارٹ آف افغانستان اگین ایز ہی واز ارلیئر. ٹھیک ہے، پیپروں میں آئے یا نہ آئے. تو یہ اگر آپ اس کو جوڑیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیوں وہ پھر سے طالبان کی طرف ڈپلومیسی شروع ہوئی ہے. اچھا کیسر صاحب، میں آپ سے ایک سوال کرنا ہی چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو مختلف پرسنالٹیز ہیں یا جو لوگ ہیں جو ابھی جو آن گوئنگ جو تھریٹس ہیں پاکستان کو، صحیح نا، اس کے اوپر جو اپنی انالیسس پیش کر رہے ہیں، وہ زیادہ تر سارے ہی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیکیورٹی انالسٹ یا ملٹری انالسٹ اس ٹائپ کے لوگ ہیں. تو ایک چیز کے اوپر ان سب کی جو ہے رائے جو ہے ذرا مختلف ہے، نا. ایک وہ چیز یہ ہے کہ جو طالبان، جو پاکستانی طالبان جنہیں کہا جاتا ہے، صحیح، جیسے ہمارے ایک بہت بڑے پاکستان کے ریٹائرڈ جنرل DGISI بھی رہ چکے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو طالبان پاکستان والے ہیں یہ بیسکلی ہمارے لوگ ہیں، ہمارے قبائلی لوگ ہیں، جو کہ ہمارے مشرف دور میں جو مختلف قسم کے جو اقدامات کیے گئے، مثال کے طور پہ وزیرستان کی طرف آپریشن کیا گیا، پھر لال مسجد کا آپریشن ہوا، پھر یہ سوات کا آپریشن ہوا، تو یہ اس کے ریئیکشن میں یہ ایک چیز پیدا ہوئی، صحیح نا. یعنی جو ہم نے امریکہ کے ساتھ ایک ٹیررزم کو ڈیفائن کیے بغیر جو ہم نے اس سے اتحاد کیا، اس کے نتیجے میں ایز اے ریئیکشن یہ پاکستان کے قبائلی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے اوپر ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں. حالانکہ
حکومت کے آئین کے اندر یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ جو افواج پاکستان ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پاکستان کی باؤنڈریز ہیں اس میں جو لوگ ہیں ان کو ڈیفینڈ کریں، لیکن ہمارے ملک میں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، تو یہ اس کے ریئیکشن میں ہو رہا ہے. جبکہ ایک حلقہ جو کہ ڈیفینس اور سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو طالبان پاکستانی ہیں یہ جو ہے امریکن ایسٹس ہیں، امریکہ ان کو پاکستان کے خلاف یوز کر رہا ہے. جبکہ پھر وہ دوسرا موقف یہ آتا ہے کہ بھئی نیٹو کی سپلائیز تو ہمارے ملک سے جا رہی ہیں، اصلی امریکہ کی سپلائی تو یہاں سے جا رہی ہے، پھر وہ امریکہ کے پاس آ رہی ہے، پھر وہ اگر ان کو پیچھے سے سپورٹ بھی کر رہا ہے تو روٹ کاز از ٹو اسٹاپ دا نیٹو سپلائیز. صحیح نا، وہ طالبان پاکستان وہ اصل مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ پاکستان میں طالبان کہاں سے آ گئے. طالبان تو افغانستان میں تھے اور انہوں نے آج تک پاکستان کی فیور کا اسٹیٹمنٹ دی ہے. اگر آج امریکہ بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی پاکستان کے تھرو کر رہا ہے. پاکستان میں جو طالبان ہے یہ پہلے کوئی طالبان نہیں تھا. طالبان صرف وہ گورنمنٹ تھی جو وہاں پہ تھی. اب یہ طالبان کہلانا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یہ طالبان کیوں کہلانا شروع ہو گئے؟ کیونکہ طالبان اگر آپ دیکھیں پردے کے پیچھے تو وہ عام طور پہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے. اب وہ تعلقات جب خراب کرنے ہیں کسی بھی پاور نے تو وہ آپ کو طالبان کے ساتھ لڑوانا چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک طالبان فورس کریٹ ہو رہی ہے اندر کہ جی یہ طالبان ہے، اگر آپ اس کو چاہتے تو دوسرا نام بھی دے سکتے تھے اگر آپ کا کوئی ایشو چل رہا. تو طالبان جو ہے پہلے ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی. جب 9/11 ہوا اس کے بعد بھی کوئی لڑائی نہیں تھی. یہ تو ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ہماری وار شروع ہو گئی، یا 3 سال پہلے کی بات ہے کہ جی طالبان پاکستانی طالبان آ گئے. تو پاکستانی طالبان نے نہ کبھی حکومت کی ہے، نہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، نہ ان کا پرابلم. ان کے اپنے ایشوز ہیں جو وہاں کے لوکل ایشوز ہیں. تو جب آپ ان کو بھی طالبان کا نام دیں گے تو ایک لنکیج فارم ہو جاتا ہے افغانستان کے طالبان کے ساتھ. اور اگر یہ طالبان ہمارے ملک میں ہر چیز جو ہو رہی ہے اس پہ آپ ڈال دیں گے تو نیچرلی وہ آدمیوں کے دماغ میں تو یہ بیٹھے گا کہ جی یہ طالبان نے کیا، اور وہ طالبان پھر الٹیمیٹلی وہاں لنک ہو جائے گا. اور اگر یہ بیٹھ گیا دماغ میں اور لنک ہو جاتا ہے تو پھر یہ وار آپ کی ہو جائے، دنیا بے شک نکل کے باہر آرام سے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے آپ کو خود اس میں سے نکالیں. تو اس لیے اس کا نام بھی طالبان، اس کا نام بھی طالبان، حالانکہ پاکستان میں کوئی طالبان نہیں. جب بھی آپ نے کوئی چیز سمجھنی ہو تو طالبان کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا ہونا ضروری ہے اس آدمی کا. ٹھیک ہے، اور وہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ایک ناردرن الائنس تھی، ایک طالبان تھی، تو وہ اس طالبان کو جوائن کرتا ہے. اور نارملی وہ پشتو سپیکنگ ہے، اور وہ جو ناردرن الائنس وہ نان پشتو ہیں. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ اس کو طالبان اپنی طرف والوں کو بھی کہنا شروع کر دیتے ہو تو وہ ایک قسم کا یہ ہے کہ اگر آپ کی لڑائی اپنی شروع ہو جائے، جو ابھی تک نہیں ہے میرے لحاظ سے، ابھی ہم اس میں پھنسے نہیں ہیں، اگر وہ شروع ہو جاتی ہے تو دنیا تو آرام سے بیٹھ جائے گی. پھر ان کو ایڈ دینے کی بھی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، پھر آپ اپنی جان خود بچاؤ. تو اس سچویشن سے ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو دنیا جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ تو کرے گی، ہم اپنے انٹرسٹ تو کریں گے. اچھا، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ جو سننے میں آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈرون اٹیکس بند کیے جائے ہمارے علاقے میں، اور سیکنڈلی وہ نیٹو ٹروپس کے جو یہاں سے جو اسلحہ جا رہا ہے اور ساری سپلائی لائن جا رہی ہے وہ اس کے بھی خلاف ہیں کہتے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈرون اٹیکس جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. ڈرون اٹیکس کو آپ یہ سمجھیں کہ جو وار افغانستان میں ہو رہی ہے اس کا سپل اوور اس طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ پرانے زمانے میں یہ تھا کہ اگر آپ بارڈر سے ادھر ایک رائفل کی گولی بھی چلاؤ تو وار شروع ہو جاتی تھی. اب جب سے یہ ٹیررزم، انڈیفائنڈ ٹیررزم آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں جاؤ مارو اور واپس آ جاؤ، وار شروع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کوئی کسی ملک پہ نہیں اٹیک کیا، ہم نے اس پہ کیا. یہ 3 چیزیں دنیا میں پیدا ہو رہی اس وجہ سے. ایک یہ کہ کسی بھی فوج کے پاس اگر شروع کرنے کا طاقت ہے، اس کے پاس پاور ہے، وار کو کنٹرول کرنے کی پاور ہے، اور ختم اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، تو اس کے پاس یہ ایکسکیوز ہے کہ وہ وار اور ٹیرر کہیں پہ بھی یوز کر سکتا ہے.
جیسے ابھی امریکنز نے کیا اور آنے والا اسرائیل کرتا ہے. انڈیا نے بھی فوج لایا تھا لیکن انڈیا کے پاس شروع کرنے کے تو ہے، کنٹرول کرنا اور ختم کرنا اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں کر سکا. ورنہ وہ بھی آ کے آپ کے اوپر ٹیررزم اٹیک کر کے اور واپس چلا جاتا، جی ہم نے وار نہیں لڑی. ٹھیک ہے، تو جو ٹیٹ میں نے کہا نا ایسے کاٹا ہوا تھا تو اس کی جو ایجز تھی ہر پیس کی وہ بارڈر ہوا کرتی تھی. اب جب آپ نے ایسے سائڈ وائز کر دیا بارڈر تو رہا ہی نہیں، آپ یہاں سے اٹھو وہاں مارو اور واپس آ جاؤ، یہ ہم نے تو چور مارا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے یہ چل رہا ہے. تو اس کو جتنا جلدی سیدھا کر دیں. اور اگر اس کو آپ کا ایک سوال آپ نے بیچ میں پوچھا تھا کہ جی ہماری آرمی اس پہ ریئیکٹ کیوں نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ ڈیسیشن گورنمنٹ کا ہوتا ہے ویدر ٹو گو آن وار اور ناٹ. اگر آرمی کی حکومت ہے تو وہ لیتے ہیں ڈیسیشن، اگر سول کی حکومت ہے وہ لیتے ہیں. تو اگر وہ یہ حکومت لے ڈیسیشن کہ یس وی ول ہٹ ڈرونز ویر ایور دے آر ان آر ٹیریٹری، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر یہ ریئیکٹ کریں گے. اور اس کو اگر امریکہ وار سمجھتا ہے تو پھر اس کو وار سمجھے. لیکن چونکہ ہم وار میں نہیں جانا چاہتے امریکہ کے ساتھ اینڈ وی وانٹ ٹو گین مور ٹائم ٹل مور اسٹیبلٹی کمز ان آر کنٹری، تو اس لیے گورنمنٹ ڈیسیژن لینے کے اس وقت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حق میں ہے. صحیح. اچھا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جتنا بھی ہم امریکہ کے ساتھ ہماری الائنس کلوز ہے اور وہ اور زیادہ پرولونگ ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جس کو وہ وار آن ٹیرر کہتے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ انسٹیبلٹی آتی جا رہی ہے. تو جس چیز کو ہمارے دانشور یا ہمارے پولیٹیشین سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے اس قسم کا اتحاد کر کے وار آن ٹیرر والا اتحاد کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس کے ذریعے سے ہم اسٹیبلٹی ہمارے ملک میں آ جائے گی یا اکنامک پروگریس ہوگی. تو ہمیں پریکٹیکلی تو وہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. پچھلے 10 سال میں عوام جو ہے وہ تو اب پیٹرول کے جو ریٹس ہیں، گیس کے ریٹس ہیں، سی این جی کے، اور جو بے روزگاری کا جو اضافہ ہو رہا ہے، انفلیشن میں جو اضافہ ہو رہا ہے، تو آخر ان 10 سالوں میں ہمیں کیا فائدہ ہوا اس وار کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمیں امداد مل بھی رہی ہے، پتہ نہیں کتنی مل رہی ہے، لیکن وہ ہمارے جو اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں جو کیوس برپا ہو رہا ہے اسی میں واپس سارا لگ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ جب میں کہتا ہوں پرسنالٹی ورسز سسٹم، اب سسٹم کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج سے پتہ نہیں کون سا سال تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا. واجپئی کی حکومت انڈیا میں 8 ووٹ سے اتر گئی تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے سیکوینس آف ایونٹس میں چلے جائیں پیچھے کم سے کم 1 سال 1.5 سال، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یو این او کے اندر انہوں نے اسپیچ کی تھی، یہاں سے نواز شریف نے اور وہاں سے اس نے اپنا واجپئی نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال سپتمبر میں ہم سائن کر دیں گے نان پرولیفریشن ٹریٹی نیوکلیئر کی، کہ جس کو ہم این پی ٹی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ سائن کریں گے اگلے سال سپتمبر میں. پچھلے سپتمبر میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال سپتمبر سے پہلے ہم کر دیں گے. اور سپتمبر سے تھوڑا دیر پہلے انہوں نے اپنا جو گورنمنٹ تھی وہ 1 ووٹ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. ٹھیک، اور گورنمنٹ ٹوٹ گئی. اور جیسے گورنمنٹ ٹوٹ گئی تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ اب تو ہم وہ سائن نہیں کر سکتے جب تک ہمارے نئے الیکشن نہ ہو، اور ہماری کانسٹیٹیوشن کے مطابق نئے الیکشن 6 مہینے بعد ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا جی 6 مہینے بعد ہوں گے تو جب نئی حکومت آئے گی تو وہ سائن کرے گی. اب نئی حکومت جو آئی وہ بھی واجپئی کی آئی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کی سیاست کو سسٹم سے مار دیا. یہ وہی ٹائم ہے جب ہمارے یہاں پرابلم سملر پرابلم تھی، کیونکہ ہم نے بھی سائن کرنا تھا، انہوں نے بھی تقریر کی تھی نواز شریف نے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بجائے اس کے سسٹم سے اس کو ہینڈل کرتے، پرسنلی ہینڈل کر کے مشرف کو اتارا، دوسرے کو چیف بنایا، پھر مشرف نے ٹیک اوور کیا اور یہ سارا کیوس سمجھ لیا. یہ وہی ٹائم فریم ہے، آپ پیچھے ہسٹری میں جا کے دیکھ لیں. سال مجھے یاد نہیں ابھی، جب بھی نواز شریف اترا تھا یہ وہ ٹائم ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لنکڈ ہوتی ہے کسی نہ کسی سیکوینس آف ایونٹس کے ساتھ. اب جب آپ کے سسٹم مضبوط ہوں گے تو آپ ہر چیز کا جواب سسٹم سے دو گے، نہ کہ آپ اپنی مرضی سے ایک آدمی کے اس سے دے رہے ہو. آج اتنی بڑی حکومت چل رہی ہے، نام صرف زرداری کا ہے. پہلے اتنی بڑی حکومت چل رہی تھی، نام صرف مشرف کا تھا، اور ہر دور میں ایک ہی نام چلتا رہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سسٹمائز جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کے یہاں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. سسٹمائز کیسے کیا جاتا ہے
کہ جو بھی ڈیسیشن ہو وہ کلیکٹیو ہو. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے کامن سینس جو ہمارے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے کہ ایک مسئلہ آ گیا, اس میں سب کی سینس الگ الگ بات کر رہی ہے, اس سینس کو کامن کرنا ہے کہ میجورٹی جو ہے جو اس پہ ڈیسیشن لے رہے ہیں اس پہ وہ کریں. اب دنیا نے ہمارے سسٹم کو اتنا فلوئڈ کر دیا ہے سچویشن کو, جس میں ہمارا سسٹم فٹ نہیں ہو رہا. ہمارا سسٹم تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ ایک کانسٹیٹوئنسی سے جیتے. سسٹم پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک چیز ہے کہ ایک ایشو ہے اور اس کے اوپر ہر آدمی سوچ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے سینس میں تو یہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. اس سینس کو جب ہم کامن کر دیتے ہیں گروپ کے اندر تو وہ کامن سینس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سسٹم اس وقت امپروو ہوتا ہے جب آپ مل جل کے کوئی کسی بھی ادارے کسی بھی فورم پہ آپ کوئی فیصلہ کریں. اب جو ہمارے فورم بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی ہے, کیا یہ ایسے حالات کے لیے تیار ہیں جو کہ دنیا میں اتنی تیزی سے جو چینجز آ رہی ہیں اور اتنا پریشرز آ رہا ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے؟ یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ آپ امریکہ کو دیکھو کہ وہ 30 سال آگے کا سوچتا ہے. اس نے 30 سال وہ آگے کا سوچتا ہے کہ جی آج اگر میں نے یہ کرنا, یہ 30 سال بعد یہ کرنا ہے تو آج مجھے یہ چیزیں کرنی